بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مرد عورت کے حقوق کیا برابر ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ دوسرا سوال جو ہے وہ وراثت کے بارے میں ہے۔ وہ مرد اور عورت کا نہیں ہوتا، وہ پھر بہن بھائیوں کا اور بیوہ کا ہوتا ہے کہ ان کی تقسیم وراثت میں کیسے ہوگی۔ پہلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آدمی میاں بیوی جو ہیں ان کے کیا حقوق برابر ہیں۔ تو پہلے دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الرجال قوامون، میں نے آدمیوں کو عورتوں کے اوپر افسر بنایا ہے۔ تو افسر کی ماتحتی ہوتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے، اس پر حکم چلایا نہیں جاتا۔ اور عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں عورت کی سرداری ہو اس گھر کی جتنی تباہی ہو وہ کم ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جس کا خامد خوش ہے وہ عورت جنتی ہے۔ اور آدمی کے بارے میں فرمایا جو اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھتا ہے، جو میاں خامد، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش رکھتا ہے، وہ بھی جنتی ہے اور گھر پھر جنت ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہ حقوق اور فرائض، آدمی کے جو فرائض ہیں وہ عورت کے حقوق ہیں۔ آدمی پر کیا فرض ہے؟ عورت کے لیے اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، اس کا دوا دارو ذمے ہے، یعنی جو بھی کھانا پینا، علاج، گھر، اس کے کپڑے، ہر چیز اس کو فراہم کرنا یہ آدمی کے فرائض میں شامل ہے اور یہ عورت کے حقوق ہیں۔ تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرد عورت کے حقوق برابر ہیں؟ تو دیکھیں عورت پر یہ فرائض نہیں ہیں، آدمی کا یہ حق نہیں ہے کہ عورت اس کو کما کر کھلائے، سارے کام وہ کرے اور آدمی گھر میں بیٹھا رہے، یا گھر میں بس جھاڑو شاڑو دے لے اور اس کو بولے جاؤ مزدوری کرو اور کما کر لاؤ۔ یہ عورت کے فرائض میں نہیں ہے۔ آدمی کے حقوق کیا ہیں؟ عورت اس کا کہا مانے، اس کو خوش رکھے اور جس طرح وہ راضی رہے اس کے لیے بن سنور کر رہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرے، ہر اس کا حکم مانے۔ تو جس طرح سابیہ عورتوں نے پوچھا کہ جی خامد کے کیا حقوق ہیں، تو آپ نے فرمایا خامد کے حقوق یہ ہیں کہ اگر میاں بیمار ہے، اس کی ایک نتھنے میں سے خون بہہ رہا ہے اور دوسرے میں پیپ آ رہی ہے، تو عورت اپنی زبان سے صاف کرے جب بھی میں کہوں گا کہ مرد کا خامد کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو اس طرح بھائی ایک دوسرے کے یہ حقوق و فرائض جو ہیں ان میں بہت فرق ہے۔ اور آدمیوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جو عورت کا نان نفقہ پورا نہیں کر سکتا، اس کو عزت سے نہیں رکھ سکتا، سارے خرچے نہیں دے سکتا، تو وہ شادی نہ کرے، کیونکہ وہ عورت کے حقوق پورے نہیں کر سکتا۔ تو وہ شادی نہ کرے، بلکہ نفس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے روزے رکھے۔ تو یہ عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ مردوں کے فرائض ہیں، اور جو مردوں کے حقوق ہیں وہ مختلف ہیں، برابر نہیں ہیں۔ اس طرح افسر جو ہے وہ آدمی ہے، عورت حکم نہ چلائے، اس کی اپنے خامد کی فرما برداری کرے، اس کو خوش رکھے، اس کی مرضی کے مطابق چلے، تو وہ عورت جنتی ہے۔ اور جو خامد اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھے وہ بھی جنتی ہے، اور گھر جنت ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو خوش رکھیں۔ لیکن حقوق میں فرق ہے، اور جو فرائض ہیں ان میں بھی جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ دوسرے کے فرائض ہیں۔ تو آگے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی وراثت میں مرد عورت کا حصہ مرد عورت کا نہیں ہوتا، پھر وہ بچوں کا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، بیوہ کا ہوتا ہے کہ وہ وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے۔ اس میں اگر فوت ہو جائے آدمی تو اس کی بیوہ جو ہے 8واں حصہ اس کا ہوتا ہے، اور باقی جو ہو بہن سے دگنا بھائی کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلا 1 روپیہ ملے گا بیٹی کو تو 2 ملیں گے بھائی کو، جتنے بھی بہن بھائی ہوں وہ اس طرح تقسیم ہوگا۔ تو اور پہلے 8واں حصہ جو ہے اس کا نکالیں گے۔ تو اگر زندہ ہے آدمی جو ہے ان کا باپ جو ہے جب تک زندہ ہے
اس وقت اس وراثت کو وہ تقسیم نہیں کروا سکتے وہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وہ اس کے فوت ہونے کے بعد تقسیم ہوگی۔ جب تک آدمی باپ خامد زندہ ہے تو وہ ساری جو اس کی وراثت ہے، جو جائیداد ہے، اس کا وہ خود مالک ہے۔ لیکن بچوں کی پرورش، بیوی کی پرورش، ان کا نان نفقہ، تعلیم، بچوں کی تعلیم، ان کی پرورش، ان کی شادی، یہ سب باپ کے اوپر فرض ہے، یہ اس کے فرائض ہیں اور اولاد کے حقوق ہیں کہ ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم کرے، ان کی صحیح پرورش کرے، پھر جو عاقل بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے، پھر وہ اپنا کمائیں کھائیں۔ والد جو ہے وہ وراثت میں سے کچھ دے نہ دے، وہ مالک ہے۔ جب فوت ہوگا تو پھر وراثت تقسیم ہوگی، وہ اسی طرح ہوگی۔ سب جانتے ہیں قرآن پاک میں بھی اسی طرح ہے کہ 8واں حصہ بیوہ کا، اور اگر اولاد نہ ہو پھر بیوہ کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، تو چوتھا حصہ بیوہ کا ہوگا، باقی جو ہے وہ اس کے خامد کے بھائیوں کو چلا جائے گا۔ اور اگر صرف بیٹی ہے تو پھر بھی تیسرا حصہ اس کے بھائیوں کو چلا جائے گا، 2 حصے جو ہے وہ بیٹی کو وراثت آئے گی۔ لیکن شیعہ حضرات جو ہیں انہوں نے بیٹی اور بیٹے کا برابر کیا ہوا ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں وراثت اسی طرح تقسیم ہوتی ہے، لیکن ہوگی آدمی کے فوت ہونے کے بعد۔ اگر کوئی اس میں کمی رہ گئی ہو، نہ سمجھ آئی ہو، تو وضاحت کے ساتھ سوال کریں۔ آپ نے سوال کیا کہ میاں بیوی یا مرد عورت، تو مرد عورت کا تو وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہن بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ مرد عورت تو میاں بیوی ہیں، تو اس طرح اس میں ذرا کنفیوژن ہو جاتی ہے سوال میں۔ تو آپ وضاحت کے ساتھ، اگر وراثت تقسیم ہونی ہے تو وہ بہن بھائیوں میں ہونی ہے، بیوہ میں ہونی ہے، مرد عورت میں نہیں ہونی۔ مرد عورت تو ان کی جو ہوگی وہ ان کے بچوں میں تقسیم ہوگی۔ تو اس طرح جو بھی سوال کریں نا وہ ذرا وضاحت کے ساتھ کیا کریں، تفصیل کے ساتھ، پھر میں انشاءاللہ اگر اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ ارشاد فرما دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔